بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھوں یا پاؤں پر پسینہ زیادہ آتا ہو تو پانی میں سرکہ لیموں ڈال کر دن میں 4 بار دھونے سے افاقہ ہوگا۔ اگر آپ کو گیس کا مسئلہ ہو تو میتھی کے بیج کھائیں۔ مثانے یا گردے میں پتھری ہو جائے تو نہار منہ روزانہ 6 عدد انجیر کھا لیں۔ بچوں کے اندر ناک کی نکسیر روکنے کے لیے ان کو کھیرا کھلائیے۔ بھاری پن اور بدہضمی جیسے مسئلے سے بچنے کے لیے تھوڑا سا گڑ کھانے کے بعد ضرور لیں۔ دانتوں میں خون آنے لگے تو 1 پیالی نیم گرم پانی اور 1 لیموں کا رس آدھا چمچ نمک ملا کر 2 مرتبہ غرارے کر لیں۔ بھاپ سے اگر آپ کا ہاتھ جل جائے تو آلو کے ٹکڑے کاٹ کر مالش کریں۔ آملے کا مربع کھا لو، بار بار نکسیر آنا بند ہو جائے گی۔ پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو دار چینی، سونف، بڑی الائچی اور پودینے کا قہوہ بنا کر پی لو۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کھاؤ۔ ملٹھی کھانے سے کافی حد تک کھانسی رک جائے گی، لیکن ملٹھی کے زیادہ استعمال سے فشار خون زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اچار کے خراب ہونے کا خطرہ ہو تو اس میں سرکہ یا لیموں کا عرق شامل کر دو، اس سے اچار خراب نہیں ہوگا۔ پیٹ کے درد کے اندر کریلوں کا پانی پی لینے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اگر فرش کو نمکین پانی سے دھویا جائے تو کیڑے اور مکھیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے 1 گلاس پانی کے اندر پیسی ہوئی کلونجی آدھا چمچ ابال کر صبح و شام نہار منہ لیں۔ زیادہ چھینکیں آنے کا مسئلہ ہو تو ہرے دھنیا کا پانی نکال کر سونگھو، افاقہ ہوگا۔ آنکھوں کی جلن دور کرنی ہے تو برف کی ٹکور کریں اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں۔ پیٹ کے بہت سارے امراض روکنے کے لیے روزانہ اسپغول کا استعمال ضرور کریں۔ بچوں کو بخار زیادہ ہو جائے تو فوراً نہلا دیا کرو یا پھر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرو۔ زہریلے کیڑے کے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ جوڑوں کے درد کو روکنا ہے تو نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کیا کریں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو سونے سے پہلے اخروٹ کھا لیا کریں۔ دانتوں میں درد ہونے لگے تو لونگ دانت کے نیچے رکھ لو، افاقہ ہوگا۔ آنکھوں کی بینائی تیز کرنے کے لیے سونف کا زیادہ استعمال کرو۔ سونف اور شکر ہم وزن لے کر کوٹ لیں۔ سر کے چکر دور کرنے کے لیے دن میں 2 مرتبہ پانی کے گلاس میں 1 چمچ لے لیں۔ نہار منہ روزانہ 2 گلاس پانی پی لیں۔ نظام میں انہضام بہترین ہو جائے گا۔ دانتوں کی چمک ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا ہے تو نیم کی مسواک استعمال کریں۔ عورت حمل کے اندر سر درد، گرمی اور قے دور کرنے کے لیے آلو بخارا کا استعمال کریں۔ موٹاپا دور کرنا ہے تو اپنی غذاؤں میں سے مشروبات اور ہر قسم کی چکنائی اور مٹھائیوں وغیرہ کا استعمال ترک کر دیں۔ دل کی بیماری سے بچنا ہے تو صبح کے وقت 1 گھنٹہ سیر ضرور کیجیے۔ پیٹ میں گیس کا بننا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا کو روکنا ہے تو خشک دھنیا اور سونف 1 چھٹانک صاف کر کے پیس لیں۔ اس میں 1.5 چھٹانک شکر ملا لیں اور دن میں 2 بار 1 چمچ لیں۔ نظر کی کمزوری سے بچنا ہے تو 6 بادام پیس کر آدھا چمچ مصری اور سونف کے ساتھ روزانہ لیں۔ لوز موشن کا پرابلم ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ کان میں درد کا مسئلہ ہو تو لونگ لے کر سرسوں کے تیل میں جلائیں، روئی کو تر کر کے کان میں لگائیں۔ حیض کے دوران بے قاعدگی کا مسئلہ ہو تو روزانہ 2 کھجوریں ضرور کھائیں۔
کھانا کھاتے ہوئے اگر بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ رات کو سونے سے پہلے کچھ نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ وزن میں زیادتی، مردانہ کمزوری، پیٹ کی چربی، ان تمام بیماریوں کا علاج صرف ایک پھل کے اندر ہے، اس کا نام ہے جامن۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کرو، اگر جوانی کے اندر بیمار نہ بھی کرے تو بڑھاپے میں سخت بیمار کرے گا۔ بڑی آنت اور معدے کو ٹھنڈا پانی نقصان پہنچا کر کینسر کا باعث بنتا ہے۔ جب بھی گوشت کھاؤ، جوان جانور کا کھاؤ۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد قیلولہ ضرور کرو، یعنی کچھ دیر کے لیے سیدھے لیٹ جاؤ۔ جب تک پہلا کھایا ہوا کھانا ہضم نہ کر لو، دوسرا نہ کھاؤ، چاہے 2 دن لگ جائیں۔ سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ جب تک کہ بیت الخلاء سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ موسم جانے لگے تو اس موسم کے جاتے ہوئے پھل مت کھاؤ۔ اگر چاہتے ہو پکوڑے، سموسے وغیرہ زیادہ آئلی نہ ہوں تو تلتے وقت گھی زیادہ گرم رکھو۔ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو مہینے میں 1 دفعہ ضرور صاف کرو۔ لیموں کا چھلکا ملا لو اور پھر نیم گرم پانی سے دھو لو۔ لیموں کا چھلکا مل لو اور پھر نیم گرم پانی سے دھو لو، صفائی ہو جائے گی۔ اگر ہچکیاں جان نہ چھوڑ رہی ہوں تو لونگ کھا کر اوپر سے آدھا پانی کا گلاس پی لو، ہچکیاں آنا بند ہو جائیں گی۔ کیلے کھانے کے بعد لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے معدے میں گرمی ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سو جانا کانوں کو جلدی بہرا کر دیتا ہے۔ گرم کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا بہت نقصان دہ ہے۔ جس کو آنکھوں کی بیماری ہو وہ مچھلی نہ کھائے۔ آنکھوں کے گرد حلقوں سے پریشان ہیں، آنکھوں کے گرد وٹامن ای کا تیل لگائیں، حلقے ختم ہو جائیں گے۔ نہار منہ ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، 90 سال بدن کے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو جلدی نیند نہیں آ رہی تو پریشانی ہو رہی ہے تو 1 منٹ تیزی کے ساتھ اپنی پلکیں جھپکائیں۔ جس بندے کے کاروباری یا گھریلو حالات خراب ہوں وہ یا خبیر کثرت سے پڑھے، جلد حالات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ رات کو روشنی کے لیے اپنے گھر کے اندر سفید بلب کا استعمال کریں، دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ پانی کے پینے سے اگر مضرات پہنچے کا ڈر ہو تو پانی کو یہ کہہ کر پیو کہ اے پانی، تجھے زمزم کا پانی سلام کہتا ہے۔ پیشاب روکے رکھنے سے بے چینی، پتھری اور گھبراہٹ کی بیماری ہوتی ہے۔ بھوک کے روکنے سے بدہضمی، حواس میں ٹھہراؤ اور چکر آنے کی بیماری ہوتی ہے۔ نہانے سے پہلے اپنے بالوں میں تیل لگا لو، بالوں کی جڑیں نہایت مضبوط ہوتی ہیں۔ کسی دوسرے کی استعمال شدہ کنگھی استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ انسان کی چھینک کی رفتار چیتے کی رفتار سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ نوٹوں کی گنتی کرتے وقت ہاتھ زبان کو نہ لگائیں۔ نوٹ گننے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ ہو سکتا ہے کہ نوٹ کسی پھیلنے والی بیماری کے مریض کے ہاتھ سے ہوتا ہوا آیا ہو۔ نوٹوں کے اندر بھی پھیلنے والی اور خطرناک بیماریوں کے جراثیم پائے گئے ہیں۔ عورت کو روزانہ انار کھلاؤ، چند دن میں چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ پیٹ کی چربی ختم کرنی ہے تو شروعات لیموں کے جوس سے کیجیے۔ پیٹ کی چربی پر قابو پانے کے لیے سفید چاول سے دور رہیں۔ کھانے میں گھی کا استعمال کم سے کم کریں، دل کی بیماری سے محفوظ رہو گے۔ چہرہ جوان اور تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزی کھایا کرو۔ کچی سبزیاں کھانے سے چہرہ اور جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بطور غذا کثرت سے کیا کریں، جس سے مضبوط رہے گا اور قوت مدافعت بھی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔
روزانہ 3 میل واک کرنے سے ذہنی دباؤ میں کافی حد تک کمی آتی ہے۔ مثانے کی جلن کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ استعمال کرو، مثانے کی جلن دور ہو جائے گی۔ ہاضمے کے مسائل سے محفوظ رہنے کے لیے کھانے کے 1 گھنٹہ بعد تک پانی نہ پئیں۔ زمین پر سفر کے لیے چاند کے پہلے 14 دن اور سمندری سفر کے لیے آخری 15 دنوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کچھ اتباع کے مطابق اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ پیدل واک کرنا عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے نقصان دہ اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں۔ کھانے کے بعد نیم کا مسواک کرنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ٹانگوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینہ میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور بھوک کی شدت میں کمی آتی ہے۔ بچے کو بد ہضمی ہو جائے تو پودینہ اور سونف پانی میں ابال کر وقفے سے بچے کو پلائیں، بچہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ بادام کے استعمال سے حافظہ تیز ہوتا ہے اور جگر کی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے پیٹ کی چربی آہستہ آہستہ اترنے لگ جائے گی۔ روٹی کھانے کے بعد واک کیا کرو، دمہ نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد لیموں چاٹ لیا کرو، موٹاپا نہیں ہوگا۔ اگر پیشاب زیادہ آتا ہو تو تل بھون کر کھاؤ۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہو تو بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں اور سرکہ شامل کر دیں۔ اگر آپ زیادہ دبلے پتلے ہیں تو کھجور کھائیں، بدن پر گوشت چڑھائیں، کیونکہ زیادہ دبلا ہونا ہڈیوں کے سکڑ جانے اور فریکچر کا سبب بنتا ہے۔ اجوا کھجور کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت ابھر آتی ہے اور کمزور انسان بھی تندرست ہونے لگ جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ روز 5 کھجوریں کھاتے ہیں ان کی نسل میں بیٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ چہرے پر بڑھاپا دکھائی دینے لگے تو انار کا جوس پئیں اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سرخ شلجم کے بیج کھائیں۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ امتحان کی خاطر کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ جسم میں معدنیات کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ انڈا ہے۔ روز 1 انڈے کو ابال کر کھائیں۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں اور نہار منہ پانی پی لیا کریں۔ آپ خوشی کے لمحات میں اللہ کے لیے وقت نکالو، تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اگر اچانک پیٹ کا درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لیں، درد میں آرام آ جائے گا۔ گرم کھانا کھاتے وقت پلاسٹک کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں، اس لیے لکڑی یا سٹیل کا چمچ استعمال کرنا چاہیے۔ مقناطیس کو اگر چونٹیوں کے سوراخ پر رکھ دیں تو چونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے، جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو تو ہر کھانے کے اندر پیسی ہوئی ادرک ڈال کر کھایا کریں، یہ نظام ہاضمے کے لیے بھی بہترین ہوتی ہے۔ انگور گردوں کی پتھری سے بچاتے ہیں، کھجور خون کی روانگی کو بہتر بناتے ہیں۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے اور ہاضمے کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ کو ملا کر پئیں۔ سونف کھانے سے منہ کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق غصہ انسان کے حافظے اور ذہن کو کمزور کر دیتا ہے اور جلدی بڑھاپا آنے کا سبب بنتا ہے۔
اگر مسلسل 3 دن تک مسواک یا برش نہ کیا جائے تو دانت پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے دن میں ایک بار دانتوں کو مسواک یا برش ضرور کیا کریں۔ اگر ہڈیاں کمزور ہو گئی ہو تو گائے کا دودھ کا استعمال آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ بچے کی تعلیم میں بسم اللہ کا آغاز اس دن کرنا چاہیے جو اس کی پیدائش کا دن ہو۔ اگر کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں تو کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیلا اور انگور ایک ساتھ کھانے سے کبھی موشن نہیں لگیں گے اور معدہ بھی تندرست رہتا ہے۔ روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ پینا یہ دمے کے لیے مفید ہے۔ روزانہ صبح صرف 30 منٹ چل لینے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی اور آپ کا جسم دن بدن سمارٹ ہوتا جائے گا۔ پاؤں کے تلووں پر تیل کی مالش کرنے والا بندہ بہت کم بیمار پڑتا ہے۔ بحث اور لڑائی کے دوران اکثر زیادہ غصہ اختیار کرنے والا بندہ صحیح اور حق پر ہوتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی عزت کرتی ہو اس کی اولاد نیک ہوتی ہے۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ملا کر پی لو، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ بانجھ پن کی اور شکار عورت اگر روزانہ انار کا جوس پیے یا ویسے ہی انار کھا لے تو اس کی بانجھ پن ختم ہو کے حمل ٹھہر جائے گا۔ شیر اور شارک دونوں پیسہ اور شکاری ہیں، لیکن شیر سمندر میں شکار نہیں کر سکتا اور شارک خشکی پر شکار نہیں کر سکتی۔ شیر کو سمندر میں شکار نہ کر پانے کی وجہ سے نکارا نہیں کہا جا سکتا اور شارک کو جنگل میں شکار نہ کر پانے کی وجہ سے نکارا نہیں کہا جا سکتا۔ دونوں کی اپنی اپنی حدود ہے جہاں وہ بہترین ہیں۔ اگر گلاب کی خوشبو ٹماٹر سے اچھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کھانا بنانے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک کا موازنہ دوسرے کے ساتھ نہ کریں، آپ کی اپنی ایک طاقت ہے، اسے تلاش کریں اور اس کے مطابق خود کو تیار کریں۔ کبھی خود کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ ہمیشہ اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ رکھیں۔ یاد رکھیں ٹوٹا ہوا رنگین قلم بھی رنگ بھرنے کے قابل ہوتا ہے۔ مویشی گھاس کھانے سے موٹے تازے ہو جاتے ہیں، جبکہ یہی گھاس اگر درندے کھانے لگ جائیں تو وہ اس کی وجہ سے مر سکتے ہیں۔ کبھی بھی اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں، اپنی دوڑ اپنی رفتار سے مکمل کریں، ضروری نہیں کہ آپ ہر دوڑ کا حصہ ہو۔ جو طریقہ کسی اور کی کامیابی کی وجہ بنا ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے بھی سازگار ہو۔ کریلا شوگر کے لیے نہایت مفید ہے، روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس پینا شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو جائے تو نہار اپنے منہ سے لعاب نکال کر خارش والی جگہ پر لگانے سے 2-3 دن میں خارش ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہو تو ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 چمچ اسبغول پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ دانت خراب ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے بعد گرم مشروب مت پئیں۔ کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ رات کے وقت ورزش کرنے کا فائدہ نہیں، ورزش ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو تو نہار روزانہ 1 کچی گاجر کھا لیا کرو۔ پخانہ کرنے سے پہلے پانی پی لو، لکوہ نہیں ہوگا۔ جو عورتیں ٹینشن کم لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ اچار کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کی دھونی لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ پودینے کے پتوں سے منہ کی صفائی کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ پودینے کے پتوں کا پانی ایک بہترین ماؤتھ واش ہے۔ اس سے دن میں 2 مرتبہ کلیاں کرنے سے منہ کے اندر کا حصہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو بدہضمی ہو گئی تو آپ کے پودینے کے پتوں کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ پودینے کے پتے گیس کو دور کر کے نظام میں ہاضمہ کو درست بناتے ہیں اور یہ موٹاپے کو بھی دور بھگاتے ہیں۔ پودینے کے پتوں میں اینٹی بیکٹیریل خاصیت ہوتی ہے جو کہ جلد پر مہاسے پیدا کرنے والے جراثیم کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پودینے میں سوزش کے خلاف بھی لڑنے کی خاصیت ہوتی ہے جس سے جلد صحت مند رہتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کے تناؤ سے دوچار ہیں یا موٹاپے کا شکار ہیں تو پودینے کے پتوں سے بنی چائے کا انتخاب بہترین ہوگا، جس کے استعمال سے آپ جسمانی اور ذہنی دونوں تناؤ کو کم کر سکتے ہیں۔ پودینے میں مینتھول پایا جاتا ہے جو سانس کی نالی کو سکون فراہم کرتا ہے اور کھانسی اور سردی سے نمٹنے کے لیے بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ کھیرے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم ہوتا ہے۔
سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوئی کام کرتی ہے۔ شملہ مرچ، جسے بیل پیپر یا میٹھی مرچ بھی کہا جاتا ہے، ہر گھر کی ایک مقبول سبزی ہے جو دنیا بھر میں مختلف پکوانوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ مرچ مختلف رنگوں میں دستیاب ہوتی ہے، جن میں سرخ، سبز، پیلا اور نارنجی رنگ شامل ہیں۔ شملہ مرچ اپنے منفرد ذائقے کے لیے جانی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے بہت سے صحت کے فوائد بھی ہیں جن کے بارے میں شاید آپ کو نہ پتہ ہو۔ شملہ مرچ اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتی ہے، جس میں وٹامن سی، وٹامن اے اور بیٹا کیروٹین شامل ہیں جو کہ کینسر، دل کی بیماری اور ذیابیطس جیسی دائمی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ شملہ مرچ ذیابیطس والے لوگوں میں خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔